بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کے چوتھے سبق جس کا عنوان ہے محنت پسند خردمند کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق کو میں 2 لیکچرز میں مکمل کروں گی۔ آج کا لیکچر مصنف اور سبق کے تعارف پر مشتمل ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد ہے۔ آزاد ان کا تخلص ہے۔ تخلص کے بارے میں ویسے تو آپ جانتی ہوں گی، آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوگا، لیکن آپ کی یاد دہانی کے طور پر میں تخلص کی ڈیفینیشن یا تعریف یہاں پہ بتا دیتی ہوں۔ تخلص سے مراد وہ مختصر نام ہے جو شاعر حضرات یا شعراء اپنی شاعری میں اپنے اصل نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً مولانا محمد حسین آزاد میں آزاد ان کا تخلص ہے۔ مصنف کی فوٹو بھی میں نے ایک طرف لگائی ہے جو آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اب پیدائش اور وفات کا ذکر آتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد دلی میں 1830 میں پیدا ہوئے تھے اور 1910 میں لاہور میں انہوں نے وفات پائی۔ سیکنڈ ایئر آزاد کی وفات کے پیچھے ایک بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ محمد حسین آزاد کی اکلوتی بیٹی تھی جو کہ جوانی میں وفات پا گئی تھی۔ تو آزاد جو ہیں وہ اپنی جوان بیٹی کی جو موت کا صدمہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکے اور ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی جنون کی حالت میں ان کو دورے پڑتے تھے اور پھر اسی دیوانگی کے عالم میں انہوں نے وفات پائی۔ اب والد کا تعارف آتا ہے تو آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ان کے والد اپنے وقت کے ایک معروف صحافی، ادیب اور عالم تھے۔ اردو میں سب سے پہلا اخبار انہی کے والد نے ہی جاری کیا تھا جس کا نام تھا دلی اردو اخبار، اور یہ اخبار 1836 میں جاری ہوا تھا۔ سیکنڈ ایئر جہاں تک آزاد کی تعلیم کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ان کے والد کے بعد ان کے والد کے دوست شیخ محمد ابراہیم ذوق تھے، ان سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ مگر آزاد کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ 1857 کی جنگ آزادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا اور ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی مکمل نہ ہو سکی۔ آزاد کے والد مولوی باقر کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا اور آزاد کا گھر بار بھی انہوں نے لوٹ لیا اور آزاد بہت مشکل سے جان بچا کر لاہور آ گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے اور لاہور میں ہی دفن ہوئے۔ پھر 1873 سے محمد حسین آزاد کی ادبی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا جب لاہور میں انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی گئی۔ اس انجمن نے اپنے مشاعروں کا آغاز کیا۔ اس کے مشاعروں میں غزل کی بجائے ایک عنوان دے دیا جاتا تھا جس پر نظم لکھنی ہوتی تھی، تو مولانا محمد حسین آزاد بھی اس انجمن کے مشاعروں میں نظمیں لکھ کر پیش کیا کرتے تھے اور یوں اس انجمن سے نظم کی صنف نے بہت زیادہ ترقی کی۔ مگر پھر کچھ روایت پرست ایسے لوگ تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان مشاعروں سے غزل کا چراغ تو بالکل گل ہو جائے گا، تو انہوں نے ایک ملک گیر احتجاج جو ہے وہ شروع کر دیا اور اس انجمن کے جو مشاعرے ہیں وہ بند ہو گئے۔
لیکن اس کے باوجود آزاد نے اپنی ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھا. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھیں. گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے وہ پروفیسر بھی رہے. اب آزاد کی تصانیف کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آزاد نے بہت اعلیٰ پائے کی تصانیف لکھی، جن میں سے چند مشہور و معروف یہ ہیں: آب حیات، سخندان فارس، نیرنگ خیال، دربار اکبری اور قصص ہند. یہ والی جو کتابیں ہیں اسٹوڈنٹس، ان کی میں نے تصویریں یا پکچرز بھی یہاں پہ سلائیڈ پہ لگائی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتی ہیں. اور جو آزاد ہیں ان کی ایک اور اہم خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا. اب آزاد کے خطاب کی بات آتی ہے تو آزاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا. ان کی عدمی خدمات کے پیش نظر ان کو شمس العلماء کا خطاب جو ہے اس سے نوازا گیا. اب عناصر خمسہ میں شمار کی بات آ جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، اردو ادب کے 5 عناصر خمسہ ہیں، یعنی 5 شخصیات کو عناصر خمسہ میں شامل کیا جاتا ہے. ان میں مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، مولوی نذیر احمد دہلوی اور مولانا محمد حسین آزاد شامل ہیں. لیکن یعنی آزاد کو عناصر خمسہ میں بھی شامل کیا گیا. ان شخصیات نے جو ادبی خدمات سر انجام دی، ان خدمات کے پیش نظر ان کو عناصر خمسہ کہا جاتا ہے. اس سلائیڈ میں میں نے ایک تصویر یا فوٹو لگائی ہے جن میں وہ 5 شخصیات آپ دیکھ سکتی ہیں جن کو عناصر خمسہ کہا جاتا ہے. تو سیکنڈ ایئر اب مصنف کے تعارف کے بعد میں آپ کو سبق کا تعارف کروانا چاہوں گی. اسٹوڈنٹس، جو زیر بحث سبق ہے جس کا عنوان ہے محنت پسند خرد مند، یہ آپ کے سلیبس یا نصاب کا ایک انتہائی اہم سبق ہے. یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اس لیے آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ سبق ایک تمثیلی قصہ ہے یا ایک تمثیلی مضمون ہے. اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ تمثیل کا کیا مطلب ہے، کیونکہ جب تک آپ کو تمثیل کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، آپ تب تک اس سبق کو بھی نہیں سمجھ سکتی. تو آئیے ہم تمثیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، تمثیل یونانی لفظ یعنی ایلیگریا سے ماخوذ ہے. یعنی جو تمثیل کا لفظ ہے وہ یونانی لفظ ایلیگریا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بات کو اور طرح سے کرنا. اور تمثیل کو انگلش میں ایلیگری کہا جاتا ہے. اور تمثیل کے اردو معنی ہیں تشبیہ دینا، مشابہ کرنا، مانند ہونا یا مطابقت. اسٹوڈنٹس، آپ کو یہاں اسکرین پر ایک ڈیفینیشن یا تعریف نظر آ رہی ہوگی جو کہ تمثیل کی ہے. یہ ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: تحریر لکھنے کا ایک ایسا انداز جس میں غیر مرئی صفات یا فکری چیزوں کو مجسم کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کی تعریف یا ڈیفینیشن کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ تمثیل کو سمجھ سکیں. تو آپ اس بارے میں سنیے. تمثیل ایک ایسی صنف ہے جس میں خیالی اور فکری چیزوں کو کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. انسان کی عادات، خصلتوں اور صفات کو کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے.
مثلاً آرام انسان کی ایک عادت ہے، یعنی کہ جو انسان ہے وہ آرام پسند ہوتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے۔ ہمت انسان کی ایک صفت ہے۔ حسد جو کہ انسان کی ایک بری عادت یا خصلت ہے۔ پھر اس طرح تحمل انسان کی ایک صفت ہے۔ یعنی یہ جو تمام انسان کی عادات، صفات یا خصلتیں ہیں جن کا ابھی اوپر میں نے ذکر کیا ہے، ان تمام کو کردار بنا کر پیش کرنا تمثیل نگاری کہلاتا ہے۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجرد کو مجسم کر کے پیش کرنا۔ اب مجرد کا مطلب ہے غیر مرئی صفات، وہ صفات جو نظر نہیں آتی، مثلاً حسد، غربت، افلاس، ہمت، مشورہ، تحمل، یہ تمام ایسی غیر مرئی انسانی خصلتیں ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، لیکن ان تمام کو جب ہم جاندار بنا کر یعنی مجسم بنا کر کردار کی صورت میں پیش کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تمثیل نگاری۔ انگلش میں ان کو ہڈن بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہڈن انسانی جو عادات ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، ان کو جب علامت بنا کر یا سمبل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کردار کی شکل دے کے، تو اس کو تمثیل نگاری کا فن کہا جاتا ہے۔ اور جو تمثیلی کہانیاں ہوتی ہیں ان کا مقصد کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق پیش کرنا ہوتا ہے، یعنی ہم تمثیلی کہانی کے ذریعے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق جو ہے وہ دیتے ہیں۔ مثلاً یہ جو سبق ہے یعنی محنت پسند خرد مند، اس میں آرام، احتیاج کہتے ہیں حاجت یا ضرورت کو، افلاس، تدبیر، مشورہ، ہمت اور تحمل جیسی جو صفات ہیں ان کو کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور ان کرداروں کی مدد سے ایک ملک کا عروج و زوال یا ایک قوم کا عروج و زوال جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانی صفات، خصلتوں یا عادات کو جو کہ میں نے ابھی یہاں پہ بیان کی ہیں جو کہ غیر مرئی صفات ہوتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، ان کو جب ہم کردار کا نام دے دیتے ہیں، مثلاً جو حسد ہے اس کو ایک کردار کا نام دے دیا، پھر تحمل کو کردار کا نام دے دیا، مشورہ کو کردار کا نام دے دیا، ہمت کو، افلاس کو، آرام کو، ان تمام یہ جو خصلتیں ہیں ان کو جب ہم کردار کا نام دے دیتے ہیں، ان کو جاندار بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کی مدد سے ہم ایک کہانی پیش کرتے ہیں، اور اس کہانی سے ہمارا مقصد ایک اخلاقی سبق دینا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تمثیلی کہانی یا تمثیل نگاری۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبق کا ماخذ یا سورس کیا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں سورس، یعنی کہ یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس جو مولانا محمد حسین آزاد ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے نیرنگ خیال، جو کہ میں نے پہلے ان کی ادبی جو کتابیں ہیں یا جو تصانیف ہیں ان کا ذکر کرتے وقت آپ کو بتایا ہے، اور اس کتاب کی تصویر بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ تو یہ جو نیرنگ خیال ہے اس میں کل 13 مضامین ہیں، یہ مضامین کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں، جو پہلا حصہ ہے وہ 1880 میں شائع ہوا تھا، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ 1923 میں آزاد کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا، اور ان دونوں حصوں میں کل 13 مضامین ہیں، یعنی پہلے حصے میں 7 اور دوسرے میں 6 اور 7 کتنے ہو گئے 13، یعنی کل 13 مضامین ہیں۔ اور اس کتاب کا جو چوتھا مضمون ہے اس کے بارے میں ذرا دیکھیے، اس کا نام ہے آغاز افرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا۔ یہ جو مضمون ہے آزاد کا جو کہ ان کی کتاب نیرنگ خیال میں موجود ہے، اس میں سے کچھ حصہ آپ کے سبق کی آپ کا جو سبق ہے جس کا عنوان ہے محنت پسند خرد مند، اس کی صورت میں لیا گیا ہے۔
یعنی جو آپ کا سبق ہے محنت پسند خرد مند، اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ والا مضمون ہے، آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، اور یہ جو مضمون ہے یہ آزاد کی کتاب یعنی نیرنگ خیال میں موجود ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ کو اس کے ماخذ یا سورس کا تو پتہ چل گیا، لیکن شاید اس مضمون کے عنوان کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، جو کہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز آفرینش یعنی ابتدا میں جو ساری آدم کی اولاد تھی وہ بہت بے فکری سے زندگی بسر کرتی تھی، فطرت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، قدرتی عیش و آرام سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ یعنی باغ عالم کا جو رنگ تھا وہ کیسا ہو گیا؟ خود غرضی، فریب، سینہ زوری جیسے جو شیاطین ہیں انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ بہت سی فریب، خود غرضی جیسی جو برائیاں ہیں وہ سامنے آ گئیں، اور پھر اس کے نتیجے میں مصائب یعنی مشکلات کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ آرام اور محنت کے باہمی توازن سے صورتحال میں تبدیلی آ گئی، اور جو آزاد ہیں وہ اس مضمون کے پس منظر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آرام پسندی اور کاہلی کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اب سیکنڈ ایئر آپ کو سبق کے ماخذ کا بھی پتہ چل گیا، پھر یہ جو مضمون ہے اس کے مطلب کی بھی سمجھ آ گئی، تو اب ایک اور اہم بات آپ کے سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آزاد نے جو یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نیرنگ خیال، اور جو کہ 13 مضامین پر مشتمل ہے، اور اس مضمون اور اس کا جو چوتھا مضمون ہے یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طبع زاد نہیں ہے۔ اب طبع زاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طبع زاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ادیب یا لکھنے والا اپنے خیالات کو استعمال کر کے یعنی خود سے خیالات کو تخلیق کر کے پھر ان خیالات کی مدد سے ایک کتاب یا تحریر جو ہے لکھتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ طبع زاد ہے، یعنی اس کا اپنا لکھا ہوا ہے، اس کے خیالات اپنے ہیں، وہ کسی اور سے اس نے ادھار نہیں لیے یا کہیں اور سے اس نے کاپی یا نقل نہیں کیے۔ لیکن آزاد کی یہ جو کتاب ہے یعنی جو نیرنگ خیال ہے یہ طبع زاد نہیں ہے، بلکہ یہ ماخوذ ہے، اخذ کی گئی ہے۔ کہاں سے اخذ کی گئی ہے؟ آزاد نے کہاں سے یہ خیالات لیے اور پھر ان خیالات کو ترتیب دے کے اس نے یہ کتاب لکھی؟ تو یہ اس نے انگریزی ادیب تھے جن کے مضامین جو ہیں ان کو پڑھا اور ان کے خیالات کو کاپی کیا اور اس کے بعد یہ کتاب لکھی۔ اور یہ والا جو چوتھا مضمون ہے آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، یہ جانسن سیموئل نام کا ایک انگریزی ادیب تھا، اس کا ایک مضمون تھا این الیگریکل ہسٹری آف ریسٹ اینڈ لیبر۔ تو اس کو پڑھ کے اس نے خیالات یہاں سے حاصل کیے اور پھر اس کے بعد اس نے یہ مضامین کی جو کتاب ہے یہ لکھی ہے۔ اسٹوڈنٹس، میرا خیال ہے کہ آپ کو تمثیل نگاری یا تمثیل کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی آپ کو تمثیل کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے سوالات جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپ میں کر سکتی ہیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو تمثیل کی سمجھ نہ آئی تو آپ یہ سبق بھی نہیں سمجھ سکتی۔ اب اسٹوڈنٹس، آزاد کا اسلوب بیان ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی جو آزاد ہے وہ کس انداز میں لکھتے تھے، ان کا انداز بیان کیا تھا، ان کا سٹائل کیا تھا، ان کا اسلوب بیان کیا تھا۔ تو جو مولانا محمد حسین آزاد ہیں
وہ تمثیلی انداز کے موجد ہیں، یعنی انہوں نے اردو ادب میں تمثیلی انداز کو متعارف کروایا ہے۔ اگرچہ آزاد سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے تمثیلی انداز میں لکھا ہے، لیکن ان میں جو اعلیٰ مقام ہے وہ آزاد کا ہے، وہ تمثیلی حوالے سے بہت زیادہ اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آزاد کا اسلوب تھا وہ بہت منفرد تھا، شاعرانہ تھا اور پرتکلف تھا۔ پرتکلف اور شاعرانہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آسان الفاظ میں نہیں لکھتے تھے، یعنی ان کے جو الفاظ ہیں وہ آسان نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ ایک پرتکلف رنگین عبارت لکھتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں مسجع اور مقفع عبارت۔ مسجع اور مقفع سے مراد پرتکلف اور رنگین عبارت ہے، یعنی وہ آسانی کے ساتھ یا آسان الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت مشکل الفاظ جو ہے ان کا استعمال کرتے تھے۔ اور جو آزاد ہیں ان کے جو قصے اور کہانیاں ہیں، ان کے جو خیالات ہیں وہ انگریزی ادیبوں کے جو تمثیلی مضمونوں کے خیالات ہیں وہاں سے ماخوذ ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کی کتاب جو نرنگ خیال ہے وہ طبع زاد نہیں، بلکہ اس کے جو خیالات ہیں وہ ماخوذ ہیں، اخذ کیے گئے ہیں، اور وہ کہاں سے کیے گئے ہیں؟ وہ انگریزی ادیب جو ہیں ان کے مضامین سے جو خیالات ہیں وہ لے کر انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس محنت پسند خرد مند، جو کہ آپ کے سبق کا عنوان ہے، اس کا میں آپ کو مطلب بتا دوں۔ خرد مند کا مطلب ہوتا ہے دانا شخص، عقل مند شخص، اور یوں محنت پسند خرد مند کا مطلب ہو گیا عقل مند یا دانا شخص کی ترقی یا عقل مند یا دانا شخص کی محنت۔ تو سیکنڈ ایئر آج میں نے آپ کو مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف اور تمثیل نگاری کے حوالے سے واضح کیا ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر تمثیل کا مطلب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو سبق کی بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر شاید آپ سبق کو بھی نہ سمجھ سکیں۔ تو آپ نے اب گھر کے کام کے طور پر یہ کرنا ہے کہ تمثیل کا لیکچر سن کر یا پھر ہیلپنگ بک سے پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ واٹس ایپ گروپ میں سوالات جو ہیں وہ پوچھ سکتی ہیں۔ اب میں اپنے لیکچر کا اختتام کرنا چاہوں گی، اور آج کے سبق کے عنوان کے حوالے سے ایک مثال اسٹوڈنٹس میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ جو طالب علم محنت سے کام کرتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اللہ حافظ۔